السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حفظ و امان میں ہوں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم لوگ ماشاءاللہ سے قرآن کے ساتھ جڑ چکے ہیں، تو اس کی ادائیگی کے لیے بھی بہترین کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ چلیں، آج کا جو لیسن ہے وہ ہے ہمارا پڑھنے اور لکھنے کی جو صورت ہے نا، اس میں وہ تبدیل ہونے والے الفاظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، تو ان کا لکھنا کیسا ہے اور پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ دونوں ہی آج میں آپ کو سکھاتی ہوں، لکھنے کی صورت اور پڑھنے کی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعین، تو لکھا ہوا ہے افعین، آپ کو نظر آئے گا، لیکن وہ یا جو سا یہاں پہ حذف ہو جائے گا۔ جس الف پہ یا پہ اگر آپ کو ایک چھوٹا سا سرکل نظر آئے تو وہ سرکل جو سا وہ حذف ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا، یعنی اس لیٹر کو نہیں کھینچا جاتا۔ لیٹر مینز حرف۔ افعین، افعین، ثمودہ، ثمودہ۔ اب یہ دیکھیں لکھنے میں آپ کو آئے گا نظر ثمودہ، الف بھی نظر آئے گا، لیکن چھوٹا سا سرکل ضرور دیکھیے گا، اس سرکل کو ہم نے ہرگز نہیں پڑھنا۔ ملائہ، ملائہ، وملائہم، وملائہم، لتتلوہ، لتتلوہ، وأن أتلوه، وأن أتلوه، ليبلوه، ليبلوه، ونبلوه، ونبلوه، لن ندعوه، لن ندعوه، ليربوه، ليربوه، مئتن، مئتن، مئتین، مئتین، لأذبحنه، لأذبحنه، من نبأ، من نبأ، لشيء، لشيء، قوارير، قوارير، يبسط، يبسط، بسطة، بسطة، بئس للاسم۔ اب ہم نے بئس لل نہیں پڑھے گا، عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں بئسل پڑھ دیتے ہیں یا بئس لل پڑھ دیتے ہیں، جبکہ کیا ہے دیکھیں الف بھی حالیہ اور لام بھی حالیہ، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی، تو ہم نے اس کی ادائیگی کیا کرنی ہے، پڑھنا کس طریقے سے، بئس الاسم، او یعفو، او یعفو۔ تو یہ جو کلمات ہیں جو اوپر آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں، تو آپ نے قرآن پاک میں پڑھنے وقت غلطی کرنے سے سب نے محفوظ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ دہر میں جو ان سے ہے وہ ہے، دہر میں جو دوسرا قواریرہ ہے، اس کا الف جون سا ہے وہ وصل ہے اور وقف دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے ام ہم المسیطرون کا تلفظ جون سا ہے صاد یا سین دونوں سے ہی ادا کرنا درست ہے، تاہم یبسط صاد لکھا ہوا ہے اور بسطن میں صرف سین پڑھی جائے گی، یہ دو الفاظ جون سے ہیں صرف سین پڑھنی ہے، بس توتن پڑھنا ہے، بس نہیں کہنا، جبکہ بمسیطرین میں صرف صاد پڑھانا چاہیے،
ٹھیک ہے، صوت، پھر سین کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اب ہم کچھ ایسے الفاظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو قرآن پاک میں ہیں، لیکن ہم لوگ جیسے انا، یہ واحد پورے قرآن پاک میں ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے۔ ہاں، جب ہم وقف کریں گے تو تب کھینچیں گے، ادروائز اس کی ادائیگی آٹومیٹک ہم نے کرنی ہے انا، بھلے اس کے اوپر کوئی گول دائرہ ہے یا نہیں ہے۔ چلیں ہم اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ انا، انا۔ اب جب یہی لفظ آئے گا تو اس کو وقف کیسے کریں گے؟ انا، لیکن، 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 یہ ہے وقف۔ اس کو ضرورت سے زائد کتنا، یعنی 2 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر وقف کر لیں۔ سلاسلہ، سلاسلہ۔ اب وقف کی صورت کیا ہوگی؟ سلاسلہ۔ اب اسی طرح لکھنے کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا الظنون، 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 الرسول، الرسول، الرسول۔ دیکھیں ایک طرف آپ کو لا اچھا خاصا نظر آئے گا، لام زبر الف لا، لیکن اس الف کے اوپر دیکھیں چھوٹا سا دائرہ ہے، سرکل ہے، تو وہ حذف ہو جائے گا، یعنی نہیں پڑھا جائے گا۔ جب ہم اس پر آٹومیٹک وقف کریں گے، وقف کرنے کی صورت میں اس الف کو پڑھا جائے گا۔ آگے مزید اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ السبیل، 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 قواریر، قواریر، قواریر۔ اب ایک ایسا پورے قرآن مجید میں سورہ ہود میں ہے لفظ مجریہا کا تلفظ کیا ہوگا؟ مجریہا۔ آپ کو دکھائی دے گا ایسے جیسے مجریہا، کھڑی زیر ہے نا، میم زبر جی، مج، را کھڑی زیر، ری، ہا زبر الف ہا، لیکن یہ طریقہ غلط ہوگا، ہم نے مجریہا نہیں پڑھنا، یاد رکھیے گا، مجریہا ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ لکھنے کی صورت کیسے ہوتی ہے قرآن پاک میں، اور پڑھنے کی ادائیگی کیسے ہوگی اس کی۔ اللہ آپ سب کا حافظ اور محافظ رہے، نگہبان رہے، اور جو نئے آنے والے ہیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اسے شیئر بھی کیا کریں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ یہ قرآن ہے، یہ کلام پاک ہے، جس کو شیئر کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ یہ نیکی کا راستہ ہے۔ ہم کوئی اور چیزیں شیئر نہیں کر رہے، کوئی ڈرامے نہیں شیئر کر رہے، کوئی اور چیزیں شیئر نہیں کر رہے نا، تو اس لیے امید کرتی ہوں آپ اس چیز کو ضرور فالو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔